السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. حضرات محترم، رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دیاں بے پناہ رحمتاں رفعتاں اور برکتاں دے نال رواں دواں ہے. انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جڑے اس مہینے دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دیاں بہاراں لٹ کے اپنے رب کو راضی پہ کرے نن اور بفرمان رسول انتہائی بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ
کہ جڑے اے مہینہ پا کے بھی اللہ دے کول اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے۔ اس ماہ مقدس دے اندر جتھاں اسلامی روایات دیاں بہت ساریاں چیزاں دا تذکرہ ہے، اتھائیں اس ماہ مقدس دی 10 تاریخ کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی زوجہ محترمہ جنہ دا نام نامی اسمی گرامی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی وفات حسرت آیات ہوئی ہے۔ کتنی رمضان کو یاد کرو 10 رمضان مبارک۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جنہاں نے میرے آقا آمنہ دے لال محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ دی صورت دے اندر بھی ڈٹھے اور محمد الرسول اللہ دی حیثیت دے نال بھی ڈٹھے۔ اے سیدہ خدیجہ دی انفرادی خصوصیت ہے کہ جس وقت اللہ دے قرآن دا نزول ہوئے تو سب تو پہلے قرآن دیاں آیات کو جبریل کو لو حضور نے سنے اور پھر سب تو پہلے حضور دی زبان بچوں قرآن کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سنے۔ یہ معمولی شے نہیں کہ اللہ دی کلام دی جو پہلی وحی ہے وہ اگر میرے آقا نے سب تو پہلے کہیں ذات کو کہیں ہستی کو آ کے سنائیے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہن بلکہ خاتون اول ہن اسلام دیاں کہ جنہ دے بارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النسائہا خدیجۃ بنت خویلد کہ دنیا تے بڑیاں بڑیاں عورتاں شان تے مقام والیاں گزریاں لیکن میری امت دیاں تمام عورتاں وچوں بہترین عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نال نال سنگ نے فرمایا صدقتنی حین کذبنی الناس وأعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس۔ فرمایا جرلے
ساری دنیا میں محمد کو جھٹ لیندی ہے، اس وقت خدیجہ میں محمد دیاں تصدیقاں کرے دی ہے۔ میں محمد مفلسی دے عالم دے اندر ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دھن دولت مال اسباب ساز و سامان میں محمد دے قدمہ دے اتے نچھاور کر چھوڑیا، اور پھر بھوکی ترسی پیاسی سب کچھ حضور تے قربان کر کے شعب ابی طالب دے اندر بکھیاں تسیاں کھجور دیاں گٹھلیاں چوس کے صحابہ دے کٹھے درختاں دے پتے کھا کے بالآخر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ تے اپنی جان دے چھوڑی۔ حدیث پاک کی چاندے میرے آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ دی وفات حسرت آیات دے اتے اس قدر مغموم ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم دا سال قرار فرمایا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں تسا پریشان ہو، میں پریشان ہوں، میری پریشانی میرے دوستوں کو برداشت نہیں ہوندی، تمہاری پریشانی تمہارے اعزاء اقارب رشتہ داراں کول برداشت نہیں ہوندی۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم و محزون میرے آقا پریشان حال تو سید یار غار سید جانثار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہیں کر سکے، اور میرے آقا دی خدمت دے اندر آکے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا پریشان حالو حضرت خدیجہ دی وجہ کر کے تمہاری محترمہ زوجہ دنیا تو رخصت ہو گئے نا۔ آقا میں اپنی لخت جگر نور نظر چشم بصر اپنی دختر اختر سیدہ عائشہ تورے نکاح دے اندر پیش کرے گا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ کھل اٹھے فرمانے لگے ہاں ہاں ابو بکر آج 3 راتاں ہو گئیاں جبریل امین ایک ریشم دے خرقہ دے اتے ریشم دے ٹکڑے دے اتے ایک تصویر گھلا کے میں محمد کو خواب دے اندر پیش کریں میں پوچھے میاں جبریل اے کون ہے نا؟ جبریل امین نے میں مجھے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عرشاں تے فیصلہ فرمائے کہ حضرت خدیجہ دے بعد تواڈے نکاح دے اندر اے ہستی جنہ دنا عائشہ الصدیقہ جڑی لخت جی گرن جناب ابو بکر صدیق دی انہاں دا نکاح اللہ تہاڈے نال کرن والا ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں لوگ امہات المومنین دا انکار کرے دن کوئی کس طرح دی گفتگو کریں دن
کوئی کہے قسمی گفتگو کرے دل، لیکن سنو یاد رکھو دل دے سینے دے اتے اے لفظ لکھ گنو، تحریر کر گنو۔ میرے آقا فرمائیں ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی جانی بہی جبریل عن ربی۔ میں پیغمبر نہ کوئی اپنا نکاح نہ اپنی بیٹی دا نکاح اپنی مرضی نال کرے نا، بلکہ اللہ پاک میرا معاملہ ہوئے یا میریاں بیٹیاں دا معاملہ ہوئے، سارے نکاح پہلے عرش تے فرمینن، بعد ازاں دی تصدیق فرش دے اتے ہوئے نیران دیئے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او ہستی جنہ دے بارے علماء کرام نے لکھے کہ اجن 7 سال دی عمر آئی تے میرے آقا دے نکاح دے اندر آ گئے نا، تے 9 سال دی عمر آئی جب میرے آقا دے اندر میرے آقا دے گھر دے اندر رخصتی ہو کے آ گئی ہے۔ بلکہ علماء نے اے لکھے اما سین فرمینیاں کہ بلوغت دے بعد سب تو پہلے میری نگاہ جائیں ہستی تے پئیے، وہ ہستی میرے آقا محمد الرسول اللہ۔ میاں ازواج بھی ہیں میرے آقا دیاں، کتنی بیویاں ہیں؟ 11 جی بھائی 11۔ ایک خصوصیت پیغمبر ہے، کیا ہے؟ خصوصیت پیغمبر۔ لیکن میاں جتنیاں بھی بیویاں ہیں، باویں جو حضرت خدیجہ بھی ہیں، وہ کوئی بیوگی دی صورت دے اندر میرے آقا دے بستر تے آئیں، کوئی مطلقہ ہومن دی صورت دے اندر میرے آقا دے بستر تے آئیں۔ اے واحد اما عائشہ الصدیقہ ہیں جیڑیاں فرمینیاں میں کو فخر اس بات تے کہ میں کمواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر تے آئے، اور میری بلوغت دے بعد پہلی نگاہ اگر کہیں مرتے پئیے تو او میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انفرادی شان ہے حضرت اما عائشہ الصدیقہ دی کہ عورتاں وچوں جنہاں کو 2500 حدیثاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں روایت کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ کتنی حدیثوں؟ میرے آقا دی جلوت دے یعنی باہر دی زندگی دے گواہ ہزاراں صحابہ ہیں، کئی ہزار صحابہ ہیں، لیکن سونے محبوب دی خلوت دی گواہ اما عائشہ الصدیقہ ہے کہ جتنا قرب نبوت دا مرداں وچوں اگر حاصل تھائے تو وہ جناب ابو بکر صدیق کو حاصل تھائے، اور عورتاں وچوں اگر نبوت دا سب تو زیادہ قرب حاصل تھائے تو وہ اما عائشہ الصدیقہ کو حاصل تھائے۔ قرب نبوت معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی جی بات نہیں ہے۔ یہ جو علماء کو لو سن دے رکھ دے وے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہکڑی مار خلوت دے اندر گفتگو فرمائیے تو حضرت عمر نے عرض کیتا ہاتھ جوڑ کے، اے ابو بکر، جی یار ہیں نا؟ جی ہاں۔ غمخوار ہیں نا؟ جی ہاں۔ ابو بکر، میری ساری زندگی دیاں نیکیاں کھینچا۔ کتنیاں؟ ساری زندگی دیاں نیکیاں، وہ تھوڑیاں نہیں۔ حضور فرمیدن کہ جتنے آسمانہ دے ستارے ہیں، انہاں ستاریاں تو بھی ود کے حضرت فاروق اعظم دیاں نیکیاں۔ حضرت عمر جناب ابو بکر کو احدن، ابو بکر میریاں زندگی بھر دیاں نیکیاں نے گنچا، اور غار والیاں ترائے راتاں وچوں ہک رات کہ جائیں رات دی خلوت دے اندر تائیں نبوت دا چہرہ کلھے بہ کے پڑھے، اور انوارات اور تجلیات ربانی دے او مزے لٹن کہ جڑے انوارات چہرہ نبوت تے آندے پے ہن ڈائریکٹلی، جڑے انوارات رخ مصطفیٰ دے اتے ڈائریکٹلی آندے پے ہن، تے وقت انہاں دیاں کرنا جڑیاں ہن تیرے اتے پوندیاں رہ گئیں، وہ ہک رات میں کو لے جا۔ سمجھ آ رہی؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر اے سودا مہنگا ہے، اے سودا توجہ کرائے، سودا مہنگا ہے۔ راتاں کتنیاں ہن؟ راتاں ترائے، تے ترائے بھی چوں حضرت عمر کتنے منگدے پے ہن؟ ایک۔ تے اما عائشہ صدیقہ وہ ہستیاں کہ جنہاں 13 سال نبوت دے بستر تے گزار کے، نہیں سمجھ آ رہی، تے نبوت دی خلوت دے اندر نبوت دا قرب حاصل کیتے، نبوت دا قرب حاصل کیتے، اور بالآخر یہ اما عائشہ صدیقہ دی انفرادیت ہے کہ جب میرے آقا دی دنیا تو رخصتی ہومن لگیے، وصال ہومن لگے، اس وقت جھولی اما عائشہ صدیقہ دی ہائی تے سر میرے محبوب محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان امی عائشہ صدیقہ، اور جتھو تک قرب دی بات ہے، اللہ نے ان قرب کو نہ صرف دنیا تے رکھے بلکہ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت دی صبح تک مسکن بھی اما عائشہ صدیقہ دے حجرے کو بنا دی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اور حدیث پاک دے اندر آندے کہ میرے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیا جڑیاں احادیث سے جڑے فرامین بہر دہن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لکھتے ہن، اور رہنی دنیا تک اللہ نے یہ نظام چلا بنائی تے او صحابہ نے رہنی دنیا تک لوگاں تک پہنچایا۔ تو ایویں جڑیاں میرے آقا دیاں خلوت دیاں گالیاں، خلوت دیاں تحریراں ہن، نبوت دیاں وہ میری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت دی رہنمائی واسطے صحابہ کرام کو پیش کی دیا۔ اس واسطے صحابہ آدن کہ جناب والا امت دے وچوں سب تو بڑی محدثہ عورتاں وچوں وہ حضرت اما عائشہ ہن۔ اگر مفسرہ قرآن دیاں دیکھنیاں تے او اما عائشہ صدیقہ ہن، اگر
فقیہہ دیکھنیاں ہن تے او بھی اما عائشہ صدیقہ ہن اگر امت دیاں عورتاں وچوں کوئی سخیہ دیکھنیاں ہن تے او سخیہ اما عائشہ صدیقہ ہن سبحان اللہ اج لوگ آدھن کہ جناب والا عورت پیروں دی جُتی ہے عورت کچھ بھی نہیں ہے بے شک عورت دے اتے پردہ ہے عورت واسطے پردہ واجب ہے لازم ہے فرض ہے لیکن دینی مسائل دے اندر دینی معاملات دے اندر میرے آقا نے بھی عورتوں کو اتنا حصہ عطا فرمائے جتنا مردوں کو عطا فرمائے حدیث پاک دے اندر آندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمیدن کہ جلے اساں کہیں دینی مسئلے دے اندر مشکل پھس ونجوا کہیں دینی معاملات دے اندر اساں اوکھچ آونجوا تو اساں کنڈا کھٹکھٹیں دے آسے دروازہ کھٹکھٹیں دے آسے اما عائشہ صدیقہ دا اما سین سارے ان مسئلے کو حل فرما چھوڑے دیان میرے دوستو میرے بزرگوں تو آج علماء دیوبند کو علماء دیوبند کو اللہ نے اے سعادت دیتی ہے کہ جتھاں اے بنین دے مدارس قائم فرمین اے معصوم بچے کو اللہ دا قرآن سکھے دن محمد دا فرمان سکھے دن اتھائی اساد علماء نے بنات دے اندر بھی ادارے قائم فرمائن اور بنات بھی بچیاں بھی عالماں فاضلہ محدثات مفسرہ پیدا کرے دے قائم سمجھ آ رہی آج 2-3 دن ہو گئے تو آنی فیس بک دے ہوتے ایک بڑی ویڈیو ایک بچے دی وائرل ہوئی پھر دیئے 14-15 سال دا بچہ ہے نام محمد ابو بکر ہے سبحان اللہ نبی آقا نام کیا ہے محمد ابو بکر تے مقابلہ حسن قرات دا ہوئے ایران دے اندر کتنا ایران دے اندر حسن قرات دا مقابلہ ہوئے تے محمد ابو بکر بچے نے یہ ثابت کیتے کہ ابو بکر ہمیشہ پہلے نمبر سے ابو بکر دا ہمیشہ پہلا نمبر ہوں دے اس مقابلے دے اندر پوری دنیا دے مسلمانہ دے ملکاں دے بچیاں نے شرکت کیتی ہے ایران دے اندر مسلم ممالک دے تمام بچے تو توارے ملک پاکستان مانسہرہ شہر دا بچہ محمد ابو بکر انہیں دنیا تے ثابت کیتے کہ علماء دیوبند دے جڑے ثبوت ہیں نا جڑے علماء دیوبند دے اے بیٹے ہیں نا اللہ انہاں کو ہمیشہ اول رکھیں دے اور دین دی خدمت واسطے ہمیشہ قبول کریں دے آمین آنکھو چاہاں تو میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ امت دی نگہبانی واسطے دینی فضائل و مسائل کو پھیلاونا ہے تو اللہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کردار دی بھی آپ حفاظت فرمائیے غزوہ بنی مصطلق تو سیدہ واپس آئین منافقین نے
طوفان بدتمیزی اما عائشہ صدیقہ دے خلاف کھڑا کیتے صحابہ کرام دے اندر اس طرح دی لہر دوڑ گئی ہے کوہرام بچ گئے کہ خان وعدہ نبوت دے ہوتے اما عائشہ صدیقہ دے ہوتے منافقین نے ضرب کاری لگئی ہے کہ نبی دے گھر دے گھرانے دے کردار کو نعوذ باللہ مشکوک کر چھوڑوں. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیدیاں میں گھر دے اندر آئیاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیتے میرے آقا نے رخ انور پھیر گدے میں بے پاسوں واللائیاں میرے آقا نے رخ انور پھیر گدے میں بے پاسوں واللائیاں حضور دیاں خاموش نگاہاں کو میں بھانپ گدے میں کہ شاید میرے آقا ناراضگی دی وجہ پتہ کوئی نہیں ہے بس میں اتنیاں آنکھیں بھی آقا جے اجازت ہوئے تے میں اپنے ابے دے گھر چلی ونیا. سائیں نے فرمایا سائیں نے خاموشی اختیار کی ہے نبوت دی خاموشی رضا ہو دیئے. میں سمجھ گئیا کہ حضور راضی ہیں جو میں اپنے ماں باپ دے گھر چلی ونیا میں گھر دے اندر آئیا ڈٹھے میں اتھا بھی حالات بدلے ہوئے ابا جی کو سلام کیتے نہیں وہ قرآن دی تلاوت مصروف ہیں لیکن اکھاں بھی جو ہنجو ٹپ ٹپ وہدیاں پہیاں ہیں ہنجو دی برسات آئی اماں دے پاسے گئیاں تو میری اماں بھی مسلح بھی چھا کے اللہ دے حضور رو دیاں بھی بیٹھیاں ہیں تے دعا بھی کرے دیاں بیٹھیاں ہیں. میں حیران ہو گئیاں اللہ معاملات کیا ہیں میری تے سمجھ دے اندر کچھ نہیں آندا. اتھا میرے آقا رخ انور پھیر گدے اتھا اماں دا چہرہ بھی ابے دا چہرہ بھی وہ پہلے والا نہیں ہے. یہ تے مصہ دے کول میں کو حالات معلوم ہوئے جب پتہ چلے کہ منافقہ نے میری ناموس دے اتے ضرب کاری لاون دی کوشش کی تھی. میں مسلح چاہ کے گھر دے اون کونے دے اندر جڑا تخلیے دے اندر ہاں ہوں پاسے ونجن لگیاں میری اماں میری نزدیک ہیں جو میری بیٹی پتہ نہیں کیا فیصلہ کرن میں دی پئیے. اماں عائشہ صدیقہ کول والدہ نے پوچھے عائشہ کتھا وے دے پئیو. اماں عائشہ عرض کرے دین امی جان ہائی کورٹ ناراض ہو گئے سپریم کورٹ دے اندر اپنی اپیل دائر کرنے واسطے جا رہی ہیں. سبحان اللہ. میرے علاقہ کپوری والے دوستو اما عائشہ صدیقہ فرمیدی میں کو کھامن دا پتہ نہیں پامن دا یاد نہیں رہیا پانی پیمن یاد نہیں رہیا میں تے دن رات مسلط ہنجو بہے دی رہیا. انہوں میرے آقا نے صحابہ دی مجلس شورا ملا دیتی ہے مشاورت شروع کر دیتی ہے. یہ مسئلہ سامنے رکھے کہ عائشہ دے بارے دے اندر توڑا کیا خیال ہے. صحابہ اپنی ذہن دے نال دماغ دے نال دل دے نال مضطرب بن پریشان بولے دا کوئی نہیں ہے علیحدہ کوئی نہیں ہے سسکیاں دی آوازاں دیئے کہہ ویلے کہہ صحابی دیاں چیخاں نکل پہ دیل لیکن خاموشی ہے. اس خاموشی دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہونا آقا تورے واسطے عورتاں دی کوئی کمی تے ہے کوئی نہ. اگر عائشہ دے کولو اتنے قبیدہ خاطر ہیوے مضطرب ہیوے تو اور شادی بھی کر سکتے ہو عائشہ کو طلاق بھی ہو سکتی ہے. بس حضرت علی دایا کھڑا
کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار میان چو کٹ کے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کول تے پوچھ دے پائیو جو عائشہ دے بارے کیا خیال ہے پہلے سکو اے دسو کہ اس عائشہ کو نبوت دے گھر دے اندر تہاڈے گھر دے اندر بھیجن والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اساں کم از کم اندے نال تے گل کروں، اندے کول تے سوال کروں کہ نبوت دے پاک گھر دے اندر، طیب گھر دے اندر، طاہر گھر دے اندر، مطہر گھر دے اندر عائشہ کو بھیجن والا کون ہے؟ حضور مصطفیٰ حدیث پاک دے اندر آدھے بس میں انگلی دا اشارہ کیتے انگلی کھڑی کیتی ہے عمر میں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ عائشہ کو بھیجن والا میرا اللہ ہے۔ حضرت عمر عرض کریں آقا پھر منافقہ دے نال تا میری اے تلوار نپٹ سی میں جانا تے منافق جانن، لیکن اس معاملے دے اندر میری رائے اے ہے کہ انتظار کرو جائنے عائشہ کو بھیجے ان ایدے معاملے دے اندر کیا فیصلہ کرے دے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا مجلس برخاست کی تیئے اپنے گھر نہیں گئے، اپنے گھر نہیں گئے، سدھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کنڈا کھٹ کھٹائے، دروازہ کھٹ کھٹائے، اندروں پریشان حال اماں نے عرض کیتے کون من دق الباب؟ حضور فرمین میں آکھینی اے ابو بکر صدیق دی گھر والی تہارے دروازے دے اٹھتے کائنات دا او رسول چل کے آیا کھڑے جے دے دروازے تے ساری کائنات چل کے آنی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرمینیاں چھوٹا جیا سارا گر رہی حضور علیہ السلام جو ہی اندر داخل ہوئے میرے بارے پوچھے نے عائشہ کی تھائیں عائشہ کس حال دے اندارے؟ میری اماں نے جواب دیتے وہ تے جس دن دی آئی ہے نہ کھامن دا پتا ہے نہ پیمن دا پتا ہے، او علیحدہ کمرے دے اندر دن اور رات بس آسوئی آسوئن ہنجوئی ہنجوئن رو دیا مسلح تر بتر رہے زمین تر بتر رہے۔ حضور علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ دے کمرے دے اندر گئے، اما فرمے دیاں ایک باری تے میرے دل لے آکھے عائشہ تیرے محبوبین اٹھی کے لپٹ و زمین نے آکھے عائشہ انتظار کر اون درخواست دا کہ جیڑی درخواست اپنے اللہ دے حضور دائر کی تیوی او کیا فیصلہ کرے دے۔ فقیہ امت ہن محدثہ امت ہن اما عائشہ صدیقہ فرمینیاں دل تے ضبط کی تے حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر اپنی صفائی دے اندر کوئی گل آکھنا چاہتی ہے تو میں نبی سنن واسطے تیار ہوں۔ اما عائشہ فرمے دیا میں کو ہور تے کچھ نہیں آیا بس میں اپنی زبان تے قرآن دی اے آیت گھر نہیں آ کہ انما اشکو بثی وحزنی الاللہ، میرا رونا میرا دھونا میرے غم میرے اللہ کو معلوم ہے، واللہ المستعان میرا مددگار میرا اللہ ہے۔ میں عرض کیتے بھی اپنے اللہ دے حضور اے میرا رب اے میرا او رب جڑا یوسف علیہ السلام تے الزام لگا ہے تے صفائیاں دا انتظام کیتا بھی اے میرا او رب
کہ موسیٰ علیہ السلام تے الزام لگا ہے تین صفائیاں دا انتظام کیتا آئی اے میرا او رب کہ جب مریم تے الزام لگائی صفائیاں دا تین انتظام کیتا ہا اے تیرے محبوب دی حمیرہ عائشہ تیرے دروازے تے اللہ کچھ انتظام فرما سبحان اللہ علاقہ کپوری والے ہو اما سیڈ فرمے دین اجڑ میں ایک دعا کرے دی بیٹھی ہم کہ میرے آقا دے اپنے رخ انور دے ہوتے میرے محبوب نے چہرہ انور تے اپنی کملی مبارک سٹیے اور میں کو معلوم ہونے لگ گئے کہ جیوے وحج دے آثار آندے پائے ہو منہا کیونکہ اما فرمے دین بارہا میں حضور دے بستر تے ہونیم تے قرآن دا نزول تھی لائی وحی دا نزول تھی لائی جبریل میں کو آکے سلام پیش کریں لائی میں بارہا جبریل کو اپنی اصلی حالت اصلی شکل دے اندر نٹا میرے دوستوں میرے بزرگ اما سیل فرمینین میں خاموش ہو گئی حضور خاموش ہو گئے میری اماں خاموش ہو گئی ہے کافی دیر دے بعد جب میرے آقا نے اپنے چہرہ انور تو چادر مبارک چاہتی ہے رخ انور ایویں چمکدا ہے جی میں بادلاں دے وچوں چادر نکل دے میں کو سمجھتے آ گئی ہے لیکن ذہنی اے ہا شاید اللہ نے حضور دے دل تے میرے بارے صفائی دا کچھ القاء کرنی تے میری تے خوش نصیبی دی ویلے انتہا نہیں رہی جب حضور نے فرمایا عائشہ تیری صفائی دے اندر اللہ نے قرآن دی پوری سورت نور نازل فرما چھوڑی شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ 18 آیات ہے کتنی اللہ دے قرآن دی آیتاں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات فرمایا خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے تے خبیث مرد ناپاک عورتاں واسطے اور پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے نبوت کو لو زیادہ پاکیزہ کون ہے جی فرمایا پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے اللہ جڑی التزام دی گال ہے الزام دی گال ہے ان بارے تے کچھ آکھیا نہیں فرمایا اولائکا مبرعون اولائکا مبرعون مما یقولون یہ منافق جڑی گال ہاتھے ودن فرمایا اے تئین گال کولو بھی بری ہیں ہننا محسنات الغافلات المومنات اے تا ایسیاں پاکیزہ ہیں کہ جڑیاں گناہ کولو ایویں غافلن جی میں گناہ دا انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں عجیب ہی گال میرے ذہنی چاہیے جلے میں قرآن دی آیت پڑھی نا پیچھے ہم عائشہ عرض کی تے آقا صفائی تو ہو گئی صفائی تو ہو گئی برات بھی اولئک مبرعون برات بھی ہو گئی صفائی بھی ہو گئی لیکن میں جو اتنی راتاں روندی رہیاں اتنی راتاں روندی رہیاں تیرے حضور سر جھکائی رکھے بھی اوندا کوئی انعام تے اوندا بھی کوئی صلہ ہوئے نا فرمایا لہم مغفرہ لہم مغفرہ عائشہ صرف تو نہیں جیڑیاں اکھیں تیرے این غم دے اندر روندیاں رہ گئیں میں اللہ نے انہاں واسطے مغفرت عام کر
لہم مغفرہ جتنیاں اکھی بھی روندیاں رہ گئی ہیں جنہ اکھی چی وے ہنجو آندے رہ گئے اولئک لہم مغفرہ ورزق کریم تے دن قیامت تک انہاں کو میں رزق عطا کریں دا تو دوستو چونکہ اس امت دیاں عورتاں نے بیٹیاں نے بیویاں نے اما عائشہ کو دین حاصل کرنا ہا تو اللہ نے صفائی دا اہتمام آپ کیتے پاکیزگی دی گواہی اللہ نے آپ دیتی ہے حضرت یوسف واسطے بچہ حضرت مریم واسطے بچہ لیکن اما عائشہ واسطے اللہ آپ اپنی زبان قدرت دے نال آپ صفائی بیان کی تھی ہن انہاں منافقین دی ذریت جڑے دین دشمن ہیں نبوت دے دشمن ہیں وہ اما عائشہ صدیقہ تے قدغن ودے لیندن کئی صورتاں دے اندر وقت میں تھوڑا زیادہ گن بیٹھا تفصیلیں بڑی جڑے الزام تراشیاں اون ویلے کرے دے ہن اللہ نے انہاں دے منہ وچ بھی دھوڑ پاتی جڑے ہن کرے دن انہاں دے منہ دے اندر بھی اللہ دھوڑ پائے دے